मोना बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और वो हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में अब शरीक हुए हैं, हमारे साथ शामिल हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला इस खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए। आपका पैसा, आपके काम, जो कि टैक्स के हवाले से और अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारा एक बड़ी खुसूसी और बड़ी एक्सक्लूसिव एक कोशिश है हमारी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून है। लेकिन आपकी मुआशी टीम भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ इस डिस्कशन में शरीक होंगी। साथ साथ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी और कराची में भी बड़ी एस्टीम्ड जो ऑडियंस है और बड़ी एस्टीम्ड पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारी कोशिश होगी कि वो भी आप तक अपने सवालात पुटअप करें और जो भी खदशात हैं, सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब हम टैक्स कल्चर को फरोग देने की बात करते हैं तो वो तमाम सवालात हम आपके थ्रू डायरेक्टली जानें और आप उनको एड्रेस करें। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब ये फरमाइएगा कि 70 साल से हमने देखा कि इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन का एक मसला रहा है और टैक्स टू जीडीपी रेशो अफसोस के साथ हमारा इस पूरे खित्ते में सबसे कम है, जिसकी बुनियादी वजह एक फियर फैक्टर है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आपके जरिए और आपकी हुकूमत के जरिए हम ये कितनी उम्मीद रखें कि इस ट्रस्ट फैक्टर को और इस फियर फैक्टर को एड्रेस किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोना देखें, पहले तो मैं, क्योंकि हम पहली जनरेशन है पाकिस्तान की, मेरे जो वालिदैन थे, माँ बाप, वो एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हम पहली पाकिस्तान की जनरेशन थी जो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई थी। तो मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि एक लेगेसी है कलोनियलिज्म की, ग़ुलामी की। क्योंकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करता था, तो अंग्रेज़ की हुकूमत से टैक्स चुराना वो लोग बुरी बात नहीं समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ को अपनी हुकूमत नहीं समझते थे, वो अपने नहीं उनको समझते थे। और अंग्रेज़ जो था वो यहाँ, उसने हमें ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। वो बड़े बड़े महलों में रहता था, हमारे टैक्स के पैसों पे, जो हमारे से पैसे इकट्ठे करते थे। ये गवर्नर हाउसेस जो देखते हैं, बड़े बड़े शाहाना लाइफस्टाइल, उनके जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनके जो कमिश्नर थे, ये जो बड़े बड़े इनको घर देखते हैं, तो वो एक ग़ुलामों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। इसलिए हम भी जो आवाम थी वो टैक्स देते हुए और समझती थी कि हमारा टैक्स नाजायज जा रहा है इनके ऊपर, यानी लोग इस अपनी हुकूमत को ओन नहीं करते थे। जो जुल्म हुआ ना हमारे मुल्क में, जब हम आज़ाद हुए, जो हमारी हुकूमतें आई, उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि ये अब आपकी हुकूमत है। वो भी उसी लाइफस्टाइल में रहना शुरू कर दिया। जो हुक्मरान थे वो भी वही अंग्रेज़ की तरह, वही बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस, वही बड़ा शाहाना लाइफस्टाइल, अवाम गरीब, हुक्मरान गरीब, अवाम के पैसे पे जो लाइफस्टाइल है जो आप देखते रहे हैं अब तक। इसलिए जो टैक्स कल्चर है वो इसलिए डेवलप नहीं हुआ कि लोग ये समझते थे कि जो पैसा देते हैं वो हमारे पे नहीं खर्च होता, वो उससे हमें, एक हुक्मरान क्लास है, एक हम है। यही अंग्रेज़ अपने मुल्क में, और वो जब मैं पहली दफ़ा 18 साल के बरतानिया गया तो मैंने देखा कि वो जिस तरह अपनी कौम से रहते थे, जिस तरह वो अवाम के टैक्स के पैसे को एक एक पाउंड देख के खर्च करते थे, हमारे मुल्क में वो ऐसे नहीं रहते थे, क्योंकि वो हमें बराबर के शहरी नहीं समझते थे। लिहाजा उनके मुल्क में टैक्स कल्चर डेवलप हुआ, उनको कदर थी, एक एक अवाम का दिया हुआ पैसा वो देख के खर्च करते थे। अवाम भी शोर मचा देती थी अगर उनके टैक्स के ऊपर हुक्मरान याशी करें। तो इसलिए वहाँ जो टैक्स जीडीपी रेशो इन ममालिक में बहुत ऊंची है। हमारी ये टैक्स कल्चर बना ही नहीं, और इसमें बहुत बड़ी गलती हमारे हुक्मरानों की थी, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये बताया नहीं कि ये अब आपकी गवर्नमेंट है। मैं ये आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि क्या वजह है कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देता है, 5 मुल्कों में से एक रिसर्च आई थी, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। मैं शौकत खानम में, मैं अब 25 साल हो गए हैं
آپ حیران ہوں گے کہ ہر سال پچھلے سال سے لوگ زیادہ پیسہ دیتے ہیں. میں یہ اس لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ شوکت خانم دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے, کیونکہ کینسر کی ٹریٹمنٹ بہت مہنگی ہے. یہ لوگ واحد ہاسپٹل اس لیے ہے کہ جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا مطلب کہ آج ایک ہاسپٹل جو 70 کروڑ میں بنا تھا 800 کروڑ روپے کا سالانہ خسارہ ہے, 8 ارب کا خسارہ کرتا ہے, اور یہی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے. تو یہ قوم بڑے کھلے دل کی قوم ہے. صرف ہماری جو کوشش ہے, میں جو پوری انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا, اور شروع کر دیا ہم نے, لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ جو اس قوم کا پیسہ اس قوم پہ خرچ ہوگا. جس دن ہم نے یہ لوگوں کو احساس دلوا دیا, یہ لوگ کھل کے ٹیکس دیں گے. ہمارا جو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, پرابلم یہ ہے ایف بی آر جو ادارہ جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ایف بی آر کے اندر کس طرح کی کرپشن ہے. تو لوگ ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہے کہ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے ایف بی آر کے اوپر, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب حکومت نے کیا کرنا ہے, ہم نے شروع کر دیا کام, ہم نے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے, ایف بی آر کی ریفارم کرنی ہے. عوام سے جو میں امید رکھتا ہوں کہ عوام نے ٹیکس اس لیے دینا ہے کہ جدھر آج پاکستان پہنچ گیا, اگر عوام اب ٹیکس نہیں دے گی, ہم یہ جو قرضوں کی دلدل میں سے نہیں نکل سکتے. تو آج ایک کراس روڈز پہ ہے, پاکستان کراس روڈز پہ ہے. کراس روڈز کا مطلب یہ کہ جیسے ہم جا رہے تھے ایسے اب ہم آگے نہیں جا سکتے. ہمیں اب مل کے اس ملک کو نکالنا ہے. اور میں آپ کو سارے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ ان میں سے چیمبر میں لوگ ہیں, میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, یہ سارے جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ قوم چاہے تو ہم نے مر مر کے 4000 ارب روپیہ اکٹھا کیا پچھلی باری. اگر یہ قوم چاہے ہم 8000 ارب روپیہ ٹیکس بڑی آسانی سے اکٹھا کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی یعنی گورنمنٹ اپنی مشینری ٹھیک کرے ایف بی آر کی, اور قوم یہ فیصلہ کرے کہ جس طرح یہ سیلاب آتا ہے تو ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے کنٹریبیوٹ کرنے, خیرات دیتی ہے, اسی طرح وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اب اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے, اور یہ کھڑا ہو جائے گا. پرائم منسٹر صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہیں عقیل کریم ڈھیڈی صاحب, جو کہ آپ جانتے ہیں کراچی کی بڑی کاروباری شخصیت, اسلام آباد موجود ہیں, اسپیشلی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. عقیل صاحب, آپ کا سوال پرائم منسٹر کے لیے. جی, میرا صرف سوال یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت ٹائم کم رہ گیا ہے. لیکن لوگ, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں, اور رجسٹر کروانے کے بعد آپ کو ٹائم مل گیا, آگے جا کے آپ اپنا سارا ڈیٹا وغیرہ دے دیں. تو اس کے حوالے سے اگر کوئی اچھی کلیریفیکیشن آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تعداد اس وقت لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. اس کی اگر کلیریفیکیشن آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کہ کیا لوگوں کو کیش ڈپوزٹ کرنا ہے 30th تک, وہ بھی آگے 2-3-4 مہینے کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. رجسٹر ہو جائے, پیمنٹ بھی کر دے جو پینلٹی کی ہے 4%, لیکن کیس جو ہے وہ بعد میں بینک میں جمع کرا دے. جی عقیل بھائی, پہلے تو یہ میں آپ سب کے لیے, کیونکہ میرا بڑا, کسی نے پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا جو میں نے کیا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ پیسہ دیتے بھی ہیں خیرات میں, اور آپ سپورٹ کرتے رہے, شوکت خانم بھی, نمل یونیورسٹی بھی. دیکھیں, میری جو تجربہ ہے, اب تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے پیسے اکٹھے کرتے ہوئے اپنی قوم سے. مجھے یاد ہے کہ ہم ڈنرز کرتے تھے, چیریٹی کے لیے ایک ڈنر کرتے تھے جس میں ٹیبلز بیچتے تھے, عموماً اوورسیز پاکستانی سے, لنڈن میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ٹیبلز کہتے تھے, اعلان کرتے تھے, ایڈورٹائز کرتے تھے کہ جی یہ ہمارا ڈنر ہے اور اتنے اتنے کی ٹیبل ہے,
آپ یقین کریں آخری ہفتے سے پہلے مشکل سے 20% ٹیبلز بکتی تھی، اور پھر آخری ہفتہ لوگ ٹیبلز خریدنا شروع کرتے تھے، اور آخری 2 دن وہ ٹیبل سیل آؤٹ ہو جاتی تھی، اور لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم زیادہ پیسہ دیں گے ٹیبل لینے کے۔ یہ ہماری پاکستانیوں کی ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہم آخری وقت پہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب ایک دم پریشر آ گیا ہے، لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ایسٹ ڈیکلریشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی یہ اب پریشر پڑا ہوا ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں جی ٹائم بڑا کم آ گیا، ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی آ بھی رہے ہیں، شبر زیدی بھی اس پروگرام میں ہوں گے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی، تو میں ابھی دونوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اب ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو، رجسٹر کر لیں اور 30 جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے اوپر اب ہم اگلے 48 گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے جی۔ چلیں، یہ تو زبردست بات ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس وقت یہی ڈیمانڈ ہر جگہ سے آ رہی ہے اور لوگوں کا رسپانس اچھا آ رہا ہے۔ لوگوں کو آپ کے حوالے سے لوگ یہ 100% کنونس ہے کہ اس ملک میں آنے والا دن بہت بہتر دن ہوگا۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئے، لیکن اگر جس طریقے سے بہت سارے بیانات آئے ہیں کہ اب ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیاناتوں کو تھوڑا سا ہلکا کیا جائے اور ان لوگوں کے بارے میں بیانات دیے جائیں جو ان کو ٹیکس چور بناتا ہے، کیونکہ ٹیکس چور بنانے والے لوگ بھی ہیں۔ بعض دفعہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ٹیکس آپ چھوڑ دو، یہ پیسہ تھوڑا بہت ہمیں دے دو، ہم اس ٹیکس کو بھی آدھا کر دیں گے۔ تو اگر اس طرف بھی تھوڑے بیانات جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کافی آگے جا سکتا ہے، اور پاکستانی پوری قوم آپ پہ اعتماد کرتی ہے، بزنس کمیونٹی آپ پہ بڑا اعتماد